بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ ہم نے عرض کیا تھا آپ کو شروع میں سورۃ الانعام کے کہ یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں توحید کا بڑا شدید اور بھرپور بیان ہے۔ اور اب یہاں پر قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جو توحید کے معاملے میں گویا کہ قرآن نے ایک چیمپئن کے طور پر جن کا تعارف کروایا، پوری قوم کے ساتھ انہوں نے جھگڑا مول لے لیا، دشمنی لے لی، کھڑے ہو گئے کہ شرک ناقابل قبول۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مکہ والے تھے یہ حضرت ابراہیم ہی کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، اور جو خرابیاں کر رہے تھے انہی کے نام پہ کر رہے تھے، کیونکہ خرابی کرنے والے کو کوئی مقدس ہستی چاہیے ہوتی ہے جس کے نام پر وہ اگر اپنا کام چلائے، ٹھیک ہے۔ شیطان جب انبیاء کے ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے تو انہی انبیاء کے نام پہ غلط تعلیمات پھیلا کے کرتا ہے، انہی کی محبت، انہی کی عقیدت کے نام پر غلط چیزیں پھیلاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ حالت ہو چکی تھی کہ اس قدر شرک کی دنیا میں یہ لوگ غرق ہو چکے تھے، اور نام کس کا لیتے تھے؟ ابراہیم کا، کہ جو توحید میں اللہ نے فرمایا پوری امت، ایک ابراہیم پوری امت تھا، اتنا کام کیا تھا۔ اب یہ ان کی تحریک کا ایک جو تصویر ہے وہ دکھائی جا رہی ہے آیت نمبر 74 سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے ابی آزر سے کہا کہ آپ بتوں کو معبود بناتے ہو، معبود قرار دیتے ہو۔ اب یہ جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے آزر کے بارے میں، اب اس میں بہت ساری بحث ہے۔ مکتب اہل بیت کے تمام جو علماء ہیں اور جو ہماری روایات ہیں ان کی اس وجہ سے اس پر اتفاق ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا سگا باپ نہیں تھا آزر، بلکہ حضرت ابراہیم کے والد فوت ہو چکے تھے، پہلے اس چچا نے ان کو پالا تھا۔ اور عربی زبان میں اب کا لفظ چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دادا کو بھی باپ کہتے ہیں، اب کہتے ہیں، چچا کو بھی اب کہہ دیتے ہیں، اور حقیقی والد کو بھی اب کہہ دیتے ہیں۔ برادران اہل سنت میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے اس آزر کو چچا ہی کہا ہے حضرت ابراہیم کا، جبکہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ آزر باپ تھے۔ اور مکتب اہل بیت میں اس پر جو تاکید ہے وہ ہماری وہ روایات ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی مشرک کی اولاد نہیں ہوتا، نبی کا جو شجرہ نسب ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ موحدین کا ہوتا ہے، یہ اس کا سبب ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 75۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا ملکوت ہم دکھاتے تھے، اور تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ روایات کے مطابق انبیاء اولو العزم کو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا ظاہر، اس کے نظام کا ظاہر جو ہمیں بھی دکھائی دیتا ہے، بارش برس رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نظام کار فرما ہے وہ الہی نظام جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء اولو العزم کو وہ بھی دکھا دیتا ہے تاکہ وہ
مرتبہ یقین پر فائز ہو جائے. ملکوت ملک جسے کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، سلطنت کو. ملکوت ملک سے ذرا ہائر لیول کی سلطنت ہے. چونکہ عام جو ملک ہوتا ہے وہ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس نہیں ہوگا. کچھ چیزوں پہ اختیار ہے، کچھ اس سے چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف بھی کام کر لیتے ہیں. لیکن جو ملکوت ہے وہ اعلیٰ درجے کی سلطنت ہے کہ جو کبھی زائل نہیں ہوتی اور فل کنٹرول ہے. اس سلطنت کو، اس بادشاہت کو ملکوت کہتے ہیں. اور یہ فقط اور فقط یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ اور کسی کا ملکوت نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 76. اب یہاں پر ایک سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے، ایک ہیلہ ہے اپنی قوم کو ہدایت کرنے کا. حضرت ابراہیم کی قوم بت پرست بھی تھے اور ستارہ پرست بھی تھے. سورج کو بھی رب سمجھتے تھے، چاند کو بھی رب سمجھتے تھے، ستاروں کو بھی رب سمجھتے تھے دوسروں کو. اور یہ جو تفسیر کوثر قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کی ہے، میں اس کی تھوڑی سی عبارت آپ کے سامنے پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے. حضرت ابراہیم نے یہ روش کیوں اختیار کی تھی، یہ باتیں اپنی قوم سے کیوں کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے کائنات کی تدبیر یعنی کائنات کے امور کو چلانا مختلف دیوتاؤں کے سپرد کر رکھا ہے. لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ ان دیوتاؤں کے ذریعے اللہ تک رسائی اور اللہ کی قربت حاصل کریں. تازہ ترین کھدائیوں میں جو کتبے ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ہر شہر کا دیوتا جدا ہوتا تھا. اس کو رب البلد کہتے تھے، یہ اس شہر کا رب ہے. یہ دیوتا کسی ستارے یا چاند سورج سے مربوط سمجھا جاتا تھا. آگے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. ہر قوم، ہر قبیلے کا اپنا دیوتا ہوتا تھا. لوگ انہی سے اپنی تقدیر وابستہ سمجھتے تھے، لہٰذا انہی سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے اور تمام مراسم عبادات انہی کے آگے بجا لاتے تھے. اس کے علاوہ ان کے علاوہ ہزاروں تعداد میں ان کے چھوٹے موٹے دیوتا ہوتے تھے. اب تک 5000 خداؤں کے نام ملے ہیں جو اس وقت لوگوں نے بنا رکھے تھے. قوم ابراہیم کی ستارہ پرستی کا تصور کچھ اس طرح تھا کہ سورج بادشاہوں کی تدبیر امور کرتا ہے. یعنی جو سورج ہے بڑا ہے، یہ بادشاہوں کو سپورٹ کرتا ہے، یہ ان کا سپورٹر ہے، ان کے امور چلاتا ہے اور ان میں شجاعت اور پیش قدمی کی روح پھونکتا ہے. یعنی سورج سے پاور لیتے ہیں یہ. اور شاہوں کے لشکر کو فتح اور ان کے دشمنوں کو شکست دینے والا رب کون ہے؟ وہ سورج ہے. اور اسی طرح مختلف جو یہ ستارے ہیں ان کو مختلف قسم کی نسبتیں دے کر ان کو رب بنایا ہوا تھا. علم نجوم کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان جامع اور قاطع ہے. جامع یعنی ساری بات بیان کر رہا ہے اور قاطع یعنی باقی باتوں کو کاٹ رہا ہے. اور وہ فرمان کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں اے لوگو نجوم کے سیکھنے سے پرہیز کرو مگر اتنا کہ جس سے خشکی اور تری میں راستہ معلوم کر سکو. جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا، ستاروں کے نقشوں سے، ان کے فاصلوں سے، ان کی ڈائریکشن سے سمندروں میں، صحراؤں میں راستہ معلوم کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ کیا مراد ہے؟ ستارہ یہ کر دے گا تو ستارہ وہ کر دے گا تو میں مر جاؤں گا تو وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس قسم کی چیزیں. اس لیے کہ نجوم کا سیکھنا کہانت اور غیب گوئی کی طرف لے جاتا ہے. آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، پڑھ پڑھ کے مر رہے ہوتے ہیں میرا ہفتہ کیسا گزرے گا. سبحان اللہ. غیب گوئی کی طرف لے جاتا ہے. اور منجم حکم میں مثل کاہن ہے. منجم جو کہتا ہے میں چیک کروں تو ایسا کیا ہونے والا ہے، یہ کاہن کی طرح ہے. اور کاہن مثل ساحر ہے. کاہن
کا حکم ساحر والا ہے اور ساحر مثل کافر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ جامع بھی ہے اور قاطع بھی ہے. جس پر دوا اثر کرتی ہو اس کے لیے, اور جس پر مولا علی جیسے حکیم کی دوا اثر نہ کرتی ہو پھر وہ ختم اللہ علی قلوبہم. تو یہ چیزیں آپ یقین کریں, لوگ فون کرتے ہیں ایسے غلط قسم کے تصورات ذہن میں بٹھائے, مولانا صاحب استخارہ کریں, میں وہ والی پراپرٹی خریدوں تو اس میں مجھے کتنا پروفٹ ہوگا. وہ علم غیب کہاں بتاتا ہے بندہ پروفٹ ہوگا. اگر اس طرح استخارے سے پتہ چلتا ہوتا تو ساری یہ دنیا کی امیر قومیں استخارے ہی کرا رہی ہوتی, سب نے, حتیٰ کہ کافروں نے بھی ایک مسلمان مولانا کو رکھا ہوتا, منتھلی اس کو پے کرتے, بلکہ کمیشن رکھی ہوتی, جتنا پروفٹ ہوگا مولانا بیچ میں سے 2% تمہارا بھی ہوگا, استخارہ کر کے. کبھی دیکھا آپ نے؟ ایسا نہیں ہے. عقل استعمال کرنی ہوتی ہے, مشورہ کرنا ہوتا ہے. جو اہل مشورے کی اہلیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, جس معاملے میں آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں, فرض کریں آپ کسی سائٹ پر بھی رجحان نہیں بنتا, 50-50% ہے, چلو تب استخارہ کر لو. ادھر تو کہتے ہیں واش روم بھی جانا ہے تو استخارہ کرو, یا وہی بیٹھ کے غلاظت بکھرا دو اگر استخارہ نہیں آیا تو. الٹے سیدھے قصے گھڑے ہوئے ہیں لوگوں کی عقلوں کو بیکار کرنے کے لیے. وہ استخارے پہ استخارہ ہو رہا ہے. اور ٹائم ہے, ایک فون کر رہا ہے استخارہ کر, دوسرا فون کر رہا ہے استخارہ کر, تیسرا فون استخارہ کر. کمال ہوگی. آپ سیرت والے بیت میں دیکھیں استخارہ ملتا ہے آپ کو. مولانا نے فرمایا میں استخارہ کر, جواب کیا دیں گے؟ ان کو تو علم غیب کا پتا تھا. نہیں, وہ ان کی سیرت حجت ہے, انہوں نے علم غیب پر نہیں چلایا سسٹم کو. رسول اللہ کے پاس جھگڑے آتے تھے, علم غیب پر فیصلے نہیں کرتے تھے. علم غیب جتنا جب خدا چاہتا تھا ان کو اپنی مصلحت کے مطابق عطا کرتا تھا. ورنہ قرآن میں آیت ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے خیر کو زیادہ کر لیتا اور مجھ پر کبھی بھی کوئی سختی نہ آتی اگر میں جانتا ہوتا. اتنی وضاحت کے بعد پھر ہر کوئی دل کر رہا ہے مجھے بھی غیب کا پتہ چلے, کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, پرسوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور مولانا سے پوچھ رہے ہوتے, چاہتے ہیں کہ مولانا کاہن بن جائے, غیب گوئی کرنا شروع کر دے. اور بعض لوگ بن بھی جاتے ہیں کیونکہ اس قسم کے کام کرنے سے اس قسم کے وہم پرست لوگوں سے مال زیادہ ملتا ہے. وہ وہم پرست جو ہوتا ہے وہ ادھر ہی پھر پیسے کھلاتا ہے کہ میں اس کو دوں گا تو مجھے اور کل پرسوں کا پتہ, ساری عمر اسی ذلت و خواری میں اور بے دینی کی حالت میں گزار دیتا ہے کہ مجھے کل کا پتہ چلے, غیب کا پتہ چلے. نہ کوئی اللہ پر توکل نام کی چیز ہوتی ہے, نہ کوئی اس میں جو دین کی حقیقی تعلیمات ہیں ان کی روح بھی نکل جاتی ہے. اسی طرح ٹوٹکے کرتے 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 ساری زندگی گزار دیتے. اگر مجھ میں صلاحیت ہو کل کا بتانے کی تو میں اپنے آپ کو نا کل کون سا گھوڑا جیتے گا تو کل کون سا بانڈ نکلے گا خود نہ لے لوں, میں آپ کو کیوں بتاؤں. سوچتے بھی نہیں لوگ کہ کیسے کیسے لوگوں سے دھوکے کھاتے. ساحر مثل کافر کے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ ایک چند الفاظ تھے کہ جو میں نے بیان کیے, یہ تاکہ اس بیک گراؤنڈ آپ کو ان آیات کا سمجھ آ جائے. تو حضرت ابراہیم نے ایک پلان سوچا کہ یہ جو ستاروں کو رب کہتے ہیں, کبھی چاند کو رب کہتے ہیں, کبھی سورج کو, ان کو کس طرح ہٹایا جائے. انہوں نے یہ کیا. اللہ العلی العظیم.